میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی میرے پاؤں میں کب تک جنزیر ڈالے گی؟ مسلمانوں سروں پہ ٹوپیاں رکھ لو اپنی، یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ سنت ناشری مسلک اعلیٰ حضرت و حق و صداقت و اہل سنت و غلام تاج الشریعہ خلیفہ سرکار تاج الشریعہ عالمی شہرت یافتہ خطیب، خطیب برقرار پیدا اقوامی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر شہجان رضا خان صاحب قبلہ آپ کے والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ایک بار درود پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے گاؤں میں جنتی محفل سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے اس محفل کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال اس طرح کی محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، ایک رات جاگنا ہوگا اور سال بھر اپنی تقدیر جگانا ہوگا۔ آج یہ زمین مسکرا رہی ہے چونکہ یہاں کوئی پردھان منتری نہیں آیا ہے، آسمان کے فرشتے آئے ہیں۔ انسان 100-200 ہیں اور فرشتے لاکھوں کی تعداد ہیں۔ اس نوری مخلوق کے ساتھ اگر 4 گھنٹے آپ نے گزار دیا تو سینے میں جتنا بھی کچرا ہے اس فرشتوں کی صحبت کی وجہ سے سارا کچرا صاف ہو جائے۔ آج اسی کچرے کو صاف کرنے کی رات ہے، سینے سے عداوت اور دشمنی کو نکال کر محبت سے جگمگانے کی رات ہے۔ آج بڑائی کا سارا گھمنڈ نکال کر غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی رات۔ سبحان اللہ۔ اے بابا، اے ہاں بابا، ادب سے رہو۔ بیٹھو 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 بیٹھو، بھاگو مت، ساری زندگی بھاگتے رہو گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ جو جنت سے بھاگے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ اور یہ جنت کی کیاری ہے، اور یہاں سے جو بھاگے گا ساری زندگی بھاگتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، بے چین رہے گا، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ بادشاہ لوگ بادشاہت چھوڑ کر فقیروں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں، لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر غریبوں کے فقیروں کے آستانے پر آیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ بلخ تھے۔ اے بابا، اے بیٹھو، بھاگو مت، ساری زندگی بھاگتے رہو گے، بیٹھ جاؤ۔ ہم اپنی مرضی سے ابھی آدھا گھنٹہ تقریر کریں گے، آدھا گھنٹہ کے بعد اگر آپ نے کہا کہ اور آدھا گھنٹہ تو اور موقع دیں گے، اس کے بعد اور اگر آپ نے کہا آدھا گھنٹہ تو اور موقع دیں گے، اس کے بعد اور آپ بولے آدھا گھنٹہ اور بڑھا دیں گے، مگر یہ سب اس وقت ہوگا جب میں آدھا گھنٹہ اپنی مرضی سے بولوں گا۔ اس کے بعد میں تقریر ختم کرنے کے موڈ میں رہوں گا، آپ بولیں گے آدھا گھنٹہ اور بولیے تو میں بولوں گا، ہوا نا؟ جس طرح کے گانے بجانے کی محفل میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں کیا بولتے ہیں کہ ایک گانا اور سنا دو، ایک ناچ اور دکھا دو، گندی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ناچ گانا پسند ہے، جو اچھے ستھرے لوگ ہوتے ہیں اسے اللہ کا ذکر پسند ہے، اور جس کو اللہ کا ذکر پسند ہو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ تو آج محفل چھوٹی ہے بظاہر لیکن نورانیت ٹپک رہی ہے، روحانیت ہے،
جو بادشاہوں کے دربار میں جو کچھ نہیں ملتا وہ اس مصطفیٰ جان احمد کے ذکر کی محفل میں ملتا۔ آج اس دور میں 1 گھنٹہ گناہوں سے بچ کر گزار لینا بڑا مشکل کام ہے۔ آج سب کی زبان پہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، گانے کی بات ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے کی بات ہے، یعنی گناہ ہی گناہ۔ کان میں صرف گانے کی آواز ہے، ڈی جے کی آواز ہے، باجا کی آواز ہے، یعنی گناہ ہی گناہ ہے۔ آنکھ میں دوسروں کے مکان کو حسرت سے دیکھنا، لالچ بھری نگاہ سے دیکھنا، دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالنا، صرف گندی تصویریں دیکھنا، سنیما کے پوسٹر کو دیکھنا، یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ آنکھ گناہ کرتی رہتی۔ میں کہتا ہوں یہ بتا دو کہ ابھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے آپ یہاں بیٹھے ہو، آنکھ کسی اجنبی لڑکی کو نہیں دیکھ رہی، آنکھ مصطفیٰ کے نائبین علماء کا۔ کان میں کوئی گانے کی آواز نہیں جا رہی، کان میں صرف اللہ رسول کے ذکر کی آواز۔ زبان پہ جھوٹ اور غیبت نہیں جاری ہے، صرف سبحان اللہ کا ذکر جاری ہے۔ اللہ سبحان، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ 5 کروڑ روپے خرچ کر کے جو چیز حاصل نہ ہو وہ چیز اس غریبوں کے پاس بیٹھ کر چھوٹی سی محفل میں حاصل ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر۔ آج کرکٹ کا ٹورنامنٹ کروانے والا سماج پہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ تماشا کھیلے۔ قوالی کرانے والا وہ سماج پہ احسان نہیں کرتا ہے، کھیل تماشا کر رہا ہے۔ سنیما ہال کھولنے والا سماج کو گناہوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس نے کسی اعلیٰ رودل اکبر بیربل کی کہانی سنانے کے لیے کسی شیخ چلی کو کامیڈین کو بولا لے، وہ سماج کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ لیکن جو بھیک مانگ کر جلسہ کی محفل سجائے، وہ سمجھ لیں کہ وہ سماج کی تقدیر جگانے کا کام ہے۔ جس نے مجھ کو جنت کا راستہ دکھلایا ہے، جس نے مجھ کو جنت کی کیاری میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے، جس نے یہ آج یہ نورانی رات میں ہمیں مسلمانوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا نصیب کیا، اس عالم دین کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے کہ تم نے مجھے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا۔ مولانا فدا المصطفیٰ رہتے ممبئی میں ہیں، فکر اپنے گاؤں کی۔ مولانا عالم صاحب رہنے والے پوریا کے ہیں، اس کو فکر آپ کے اس محلے کی۔ یہ علماء کرام رہتے کہاں کہاں ہیں، آپ کے گاؤں کو سجانے کے لیے یہاں آ گئے۔ جب ان کو آپ کی اتنی فکر ہے تو آپ کے نذرانے سے، آپ کے کھلانے سے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی جتنی خوشی آپ کے کمپلیٹ مسلمان بن جانے سے ان کو ہو جائے گی۔ ایک ہی درد ہے ہمارے علماء کے سینے میں کہ آپ جہنم سے بچ کر جنت چلے۔ ایک ہی فکر ہے ان علماء کو کہ آپ کا بچہ گٹکا خور، شرابی، جوا باز نہ ہو، آپ کا بچہ مصطفیٰ کا وفادار غلام بن جائے۔ ان کی تمنا ایک ہی ہے کہ میری بیٹی طوائف نہ بنے، میری بیٹی شمع محفل نہ بنے، میری بیٹی لوگوں کی نگاہوں کے سیکنے کا ذریعہ نہیں بنے، میری بیٹی آوارہ بن کر لچوں لفنگوں ڈکیتوں کو جنم نہیں دے۔ ان کی تمنا ہے کہ میری بیٹیاں کنیز فاطمہ بن کر وہ جیئیں، اور جب ماں بنے تو ان کی کوکھ سے کوئی آوارہ لچا لفنگا ڈکیت نہ پیدا ہو، بلکہ غلام غوث غلام خواجہ پیدا ہو۔ اسی فکر سے یہ کانفرنس ہے، اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے۔ ہمیں اور ہمارے علماء کو آپ سے پیار ہے، آپ کے مستقبل سے پیار ہے، آپ کی زندگی سے پیار ہے، آپ کے آنے والے دنوں سے پیار ہے۔ اس لیے آج کوئی بھی محفل سے جائے نہیں، اور آج درد بھری دعا میں سب لوگ شریک رہیں، اور اس دعا میں
ہمیں اپنی اور آپ کی تقدیر غریب نواز کی وسیلے سے جگانے کی دعا ہو. سبحان اللہ. اللہ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے 50 کروڑ کمانے کے بعد بھی وہ بندہ بھکاری ہوتا ہے. اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے 100 بیگھا زمین کے جوتنے کے باوجود ان کی زندگی بدتر سے بدترین گزرتی ہے. اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کا گورا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کی اولاد باغی ہو جاتی ہے. اولاد اللہ رب العزت جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں بھی سکون نہیں ملتا ہے. جب آدمی کو اپنے گھر میں دل نہیں لگے، بال بچے سے سکون نہیں ملے، اپنا سامان چھوڑ کے بھاگنے کو جی چاہے، باہر دوسروں سے دل لگائے اور ماں باپ اور اپنی بیویوں سے دل نہیں لگے، غیروں سے دوستی ہو تو سمجھ جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے. اور آج کل 90% 100 میں 90 آدمی اسی مرض میں گرفتار ہے. آج کل لوگوں کو اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اپنا گاؤں اچھا نہیں لگتا، اپنے گاؤں سے بھاگنے کو جی چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پلائن شروع ہو گیا. بنگال کے لوگ راجدھانی کلکتہ جا رہے ہیں تاکہ ایک انجوائے کریں، اچھی زندگی گزاریں. وہاں بھی سکون نہیں ملتا، بمبئی لوگ بھاگ رہے ہیں. بمبئی میں بھی چین نہیں ملتا تو اب بمبئی والا سوچتا ہے کہ میں انڈیا چھوڑ کے میں ناروے چلا جاؤں. ناروے میں چین نہیں ملتا تو سوچتا میں برطانیہ لندن چلا جاؤں. وہاں بھی چین نہیں ملتا تو کہاں جائے گا آدمی، سوچتا ہے آسٹریلیا چلا جاؤں. آدمی مارے مارے پھر رہا، بھاگ رہا. موٹر سائیکل پر ایسا چلتا جیسے کہ جنازے کی نماز چھوٹ رہی ہے اس کی. کار اس قدر تیزی سے چلاتا ہے جیسے کہ ماں اس کی مرنے والی حالت نظام ہے. تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانا، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا، اپنے آپ میں مگن رہنا، وقت سے برکت کا ختم ہو جانا، کھانا بریانی کھانے کے باوجود بھی بھوک محسوس کرنا، مال کی ہوس، دولت کی ہوس، مکان کی ہوس. کہاں جائیں کمائیں، ڈھیر کمائیں کہ گھر بنا لیں. بمبئی میں ہے، کلکتہ میں ہے، بنارس میں، مدراس میں، کہاں جائیں مارے مارے پھر رہا ہے. سکون کی تلاش میں، روزوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہی. اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. خوش نصیب ہے وہ جس کو اپنے وطن کی روزی نصیب ہے. سبحان اللہ. خوش نصیب ہے وہ جس کو اپنا گھر جنت کا نمونہ لگے. خوش نصیب ہے وہ جس کو اپنے باپ بھائی، اپنے سماج کے لوگوں سے پیار ہو. خوش نصیب ہے وہ جس کو اپنے گھر میں دل نہیں لگے، وہ سمجھ آئے کہ اللہ کا اس پر عذاب ہے. بزرگوں نے کہا ہے کہ کہاں دوڑے دوڑے پھر رہا ہے. اسلام پور سے سلی گوڑی بھاگتا ہے، سلی گوڑی سے کلکتہ بھاگ رہا ہے، کلکتہ سے بمبئی بھاگ رہا ہے، بمبئی سے لندن بھاگ رہا ہے، لندن سے گلف بھاگ رہا ہے. کہاں بھاگو گے ساری زندگی؟ بھاگتے رہو گے. بھاگو مت، جگہ مت بدلو، ملک مت بدلو، اسٹیٹ مت بدلو، ڈسٹرکٹ مت بدلو، محلہ مت بدلو، بلکہ جہاں ہو وہیں رہو. اپنے اخلاق بدل لو، اپنا کردار بدل لو، اپنی زندگی بدل لے، اپنا کیریکٹر بدل لے، اپنا کانڈکٹ بدل لے، اپنے آپ کو اندر باہر سے بدل لے. تمہارا محلہ تمہارے لیے آسٹریلیا ہو جائے گا، وہی تمہارے لیے امریکہ ہو جائے گا. اللہ چاہے گا تو وہی محلہ ہوگا جو جنت کا نمونہ بن جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جشن خواجہ غریب نواز خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی شہریار رضا قادری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جگہ بدلنے کے لیے، کردار بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے حالات، اپنی سچویشن بدلنے کی ضرورت ہے. آج اپنی سوچ اور مینٹیلیٹی بدلنے کی ضرورت ہے. آج اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی تھنکنگ بدلنے کی ضرورت ہے. آج اپنا نظریہ اور اپنا آؤٹ لک بدلنے کی ضرورت ہے. آج اپنی تھیولوجی بدلنے کی، آئیڈیالوجی بدلنے کی ضرورت ہے. جس دن نظریہ بدل گیا، جس دن سوچ بدل گئی، بادشاہت میں جو مزہ نہیں تھا وہ فقیری میں مزہ مل گیا. آج دولت کی ہوس ہے، آج مکان بنانے کی ہوس ہے. بزرگان دین کی زندگی سنیے، ان کی کتاب پڑھیے، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجیے. اگر جس دن آپ نے ان بزرگوں کو پڑھ لیا، ان بزرگوں کو سن لیا، اس دن مٹی کی دیوار اور سونے کی دیوار دونوں آپ کے لیے برابر ہو جائے گی. اور جس دن آپ نے اولیاء و صالحین کے قدم کی پیروی کی، ان کے فٹ اسٹیپ کا فالو کیا، ان کی زندگی کا 10واں حصہ بھی آپ کی زندگی میں
خوب اس کی پیدا ہو گئی تو آج بچے آپ کی بات نہیں مان رہے، بیوی آپ کی بات نہیں مان رہی، پڑوسی آپ کی بات نہیں مان رہے، رشتہ دار آپ کی بات نہیں مان رہے۔ جس دن بزرگان دین کی زندگی کا کچھ صدقہ آپ کو مل گیا، اس دن بیوی تو بیوی، بچے تو بچے، اگر آپ نے ندی کی دھار سے کہا تو ندی کی دھار اپنے سینے پہ راستہ تھا۔ سبحان اللہ، شرط ہے کہ وہ اس میں عزم آدمی کو معلوم ہو جائے، شرط ہے کہ وہ بات آدمی کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی بہار کی سرزمین میں کلکتہ اور بہار دونوں پہلے جوائنٹ اسٹیٹ تھا، بہار اور بنگال، اور مشترکہ راجدھانی کلکتہ۔ اب بعد میں یہ راجدھانی منتقل ہو کے دہلی گئی، مگر کلکتہ ہندوستان کی راجدھانی کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ اس متحدہ بہار میں ایک جگہ ہے راجگیر۔ راجگیر کا پہاڑ مشہور ہے پورے ہندوستان میں۔ آپ بنگلہ زبان میں اتہاس پڑھیں، بھارتی اتہاس، اس میں راجگیر کا نام آتا ہے، نالندہ یونیورسٹی کا نام آتا ہے۔ بہار شریف اسی راجگیر کے بازو میں، نالندہ ضلع ہے وہ، اور بہار شریف ہیڈ کوارٹر ہے۔ اسی نالندہ میں ایک پرانی یونیورسٹی ہے 1000 سال پہلے، جہاں آپ جا کے کبھی دیکھیں کھنڈرات کو تو لگے گا کہ 1000 سال پہلے کی عمارت آج بھی موجود ہے، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جو گائیڈ ہے وہ بولتا ہے کہ یہاں لائبریری تھی، یہاں کچن تھا، یہاں اسٹوڈنٹس رہتے تھے، یہ کلاس روم تھا، یہ ہاسٹل روم تھا۔ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، دور دراز سے آتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی کے تھوڑا سا آگے جا کے راجگیر کا پہاڑ ہے۔ راجگیر کے پہاڑ میں ایک کھو ہے، اس کھو میں مخدوم بہاری شرف الدین یحییٰ منیری عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جنگل میں راجگیر پہاڑ تھا، راجگیر کا پہاڑ، وہ جنگل، اس جنگل میں محو عبادت تھے کون؟ شرف الدین یحییٰ منیری، جسے مخدوم بہار کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک انسان تھے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ان کا بھی باپ تھا، ان کا بھی خاندان تھا، ان کے پاس بھی بہنیں تھیں، ان کے پاس بھی بھائی تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ آسمان سے ٹپک جاتا ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جاتا ہے، یا زمین سے اچانک زمین پھٹتی ہے وہ نکل جاتا ہے۔ نہیں، وہ بھی ہماری ہی طرح انسان تھے، ان کے بھی باپ ہیں، ان کی بھی ماں تھی، ان کی بھی احباب رشتہ دار تھے، وہ بھی میری ہی طرح دانا پانی روٹی کھاتے تھے، میری ہی طرح وہ سوتے بھی تھے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم جس طرح سوتے ہیں اس طرح وہ نہیں سوتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ نہیں بولتے تھے۔ فرق اتنا یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک جیسے اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں ویسے وہ نہیں گزارتے تھے۔ ہم جی بھر کے کھاتے ہیں، وہ کمر سیدھی رکھنے کے لیے ایک روٹی کھاتے تھے۔ ہم جی بھر کے 10 گھنٹے سوتے ہیں، وہ 2 گھنٹے کی نیند لے کے باقی 8 گھنٹے جاگ کر اپنے رب کی بندگی کرتے تھے۔ ہم اپنی زبان پہ جھوٹ جاری کرتے ہیں، وہ اپنی زبان کی زندگی میں کبھی جھوٹ آنے نہیں دیا۔ انہوں نے غربت کی آگ میں اپنے آپ کو جلانا گوارا کیا، مگر حرام مال پہ کبھی نگاہ نہیں دیا۔ حلال کا 1 روپیہ انہوں نے قبول کیا، اور حرام کے کروڑوں پہ انہوں نے تھوک دیا۔ جو کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے وہ کام ان اللہ کے نیک بندوں سے ہوا۔ اللہ نے کیا مقام عطا کیا ان کو؟ سنیے، وہی راجگیر کا پہاڑ تھا۔ راجگیر کے پہاڑ میں عبادت میں لگے ہیں مخدوم بہاری۔ ایک ہندو پنڈت کا راستے سے گزر ہوا، وہ ہندو پنڈت دیکھا کہ ایک بابا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہندو پنڈت سامنے آیا، غور سے سنیے۔ وہ ہندو پنڈت بولا، اے بابا، اللہ والا کون ہوتا ہے؟ سچا سادھو کون ہوتا ہے؟ سچا سنت کون ہوتا ہے؟ سچا دنیا کا چھوڑنے والا سچا صوفی کون ہوتا ہے؟ مخدوم بہاری کی زبان سے نکل گیا کہ سچا صوفی وہ ہوتا ہے جو اس پہاڑ کو کہتے سونا تو پہاڑ سونا بن جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، زبان سے نکلنا تھا، راجگیر کا بھی فلکبوس پہاڑ گولڈ میں تبدیل ہو گیا۔ مخدوم بہاری نے نہیں کہا تھا کہ پہاڑ تو گولڈ بن جا، وہ ہندو پنڈت کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے سونا بننے کو تو پہاڑ سونا بن جاتا ہے۔ آنکھ اٹھائی، دیکھا سارا جنگل پہاڑ گولڈ میں تبدیل ہو گیا۔ مخدوم بہاری نے کیا کہا؟ جنگلوں میں نے تم کو سونا بننے نہیں کہا تھا، میں تو ہندو پنڈت کو سمجھا رہا تھا۔ پھر سارا پہاڑ اپنی اصل حالت پہ آ گیا۔ ذرہ ذرہ اس کرامت کو دیکھ کے پکار اٹھا کہ جو اپنی زبان سے نکالتا ہو وہ بات ہو کے رہتی ہو۔ یہ کسی بادشاہ کی بولی نہیں،
کسی منسٹر کی بولی نہیں. یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے, اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہوتا ہے, جو سچ اور صداقت سے اپنی زندگی کو آراستہ کر لے. اللہ اس کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ پہاڑ کیا پہاڑ, وہ زمین کے تمام درختوں کو کہہ دے سونا تو سارا درخت سونے میں تبدیل ہو جائے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ ہی اس کا ہو جائے تو ساری خدائی اس کی بات ماننے لگتی ہے. سبحان اللہ. ہم چونکہ اللہ کا نہیں, اسے میرا بچہ بھی میرا نہیں. ہم چونکہ اللہ کی بات مانتے نہیں, اس لیے ہماری بیوی مجھ سے بغاوت کرتی. ہم چونکہ اللہ کی بات مانتے نہیں, اسی لیے سماج کے لوگ مجھ کو تنہا چھوڑ دیے ہیں. میں اکیلا محسوس کرتا ہوں سماج میں. دولت کی موجودگی میں تنہائی کا احساس, مکانات کی موجودگی میں تنہائی کا احساس. ایسا لگتا ہے جیسے گھر کے در و دیوار کاٹنے دوڑ رہے ہیں. اپنا گھر اچھا نہیں لگتا. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. جس کو مسجد میں دل نہیں لگے گا اللہ اس کو اس کے گھر میں بھی دل لگنے نہیں دے گا. جس کو مدرسے میں جس کا دل نہیں لگے گا اس کے گھر میں بھی سکون نہیں ملے گا. جس کو جلسہ میں دل نہیں لگے گا اس کو اس کے گھر میں دل نہیں لگے گا. جس کا دل جلسے میں اللہ کا ذکر سننے میں لگے گا اللہ اس کے جھوپڑی کو بھی فرشتوں کے لیے قابل رشک بنا دے گا. جس کا دل مسجد میں لگے گا اللہ اس کے دل کو, اللہ اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. اس کے گھر میں آبادی عطا فرما دے گا. اس کے در و دیوار میں رونقیں عطا کر دے گا. تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اپنے گھر کو جنت بنانے کا. نہ کسی پردھان منتری کی غلامی کرے, نہ کسی ممتا کی غلامی کرے, نہ کسی مایاوتی کی غلامی کوئی کرے, نہ کسی نتیش کا جھولا ڈھوئے. ان کا جھولا ڈھونے سے ایک پیسہ مل سکتا ہے مگر سکون نہیں ملے گا. چونکہ اللہ نے سکون نہ کسی پردھان منتری کے پاس رکھا ہے, نہ کسی سی ایم کے پاس رکھا ہے, نہ کسی ڈی ایم کے پاس رکھا ہے, نہ کسی مارکیٹنگ کمپلیکس میں رکھا ہے, نہ کسی پلے گراؤنڈ میں رکھا ہے. اللہ نے سکون رکھا ہے کہ جس نے مسجد میں داخل ہو گیا, آیا ہے کتابوں میں کہ المؤمن فی المسجد کا سبق فی الماء. مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. پانی سے مچھلی نکل جائے تو مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. اسی طرح مومن کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے, کروڑوں کمانے کے بعد بھکاری رہے گا, ان کا چہرہ میلا رہے گا, ان کے گھر میں بے چینی کی آگ لگی ہوگی. اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں سکون سے رہوں, معمولی آمدنی میں اچھی زندگی گزاروں, مچھلی جیسا سکون جیسے پانی میں ملتا ہو مچھلی کو, اسی طرح مجھے سکون گھر میں ملے. ایک راستہ ہے, اللہ کی مسجد کو آباد کرے, اللہ اس کے گھر کو آباد کر دے گا, سکون عطا. اس سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں. المؤمن فی المسجد کا سبق فی الماء. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی پانی میں اٹکھیلیاں کھیلتی ہے, مچھلی پانی میں رقص کرتی ہے, مچھلی پانی میں مستیاں کرتی ہے, مچھلی پانی میں بادشاہت کرتی ہے. مچھلی کی سلطنت پانی ہے. پانی سے مچھلی نکل جائے تڑپنے لگتی ہے, تڑپ تڑپ کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مومن مسجد میں مچھلی کی طرح ہوتا ہے. جب تک مومن مسجد میں ہے, مدرسے میں ہے, خانقاہ میں ہے, جلسگاہ میں ہے, ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے. جلسگاہ سے نکل جائے, خانقاہ سے نکل جائے, مسجد سے دور ہو جائے, مدرسہ سے دور ہو جائے, عالموں کی صحبت سے دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو دور کر دیتا ہے, چین کو دور کر دیتا ہے, بے چینی کی آگ میں اس کو جلا دیتا ہے. آج دولت کی موجودگی میں بے چینیاں, اولاد کی موجودگی میں بے چینیاں, اچھا کپڑا پہننے کے باوجود بے چینیاں, اسی لیے ہے کہ میرا رشتہ آج مسجد اور عالموں اور جلسے سے ٹوٹ گیا ہے. میرا رشتہ سنیما سے, میرا رشتہ ڈی جے سے, میرا رشتہ فلم سے, میرا رشتہ جوا سے, میرا رشتہ شراب سے, میرا رشتہ کافرانہ کلچر سے, میرا رشتہ مشرکانہ کلچر سے, میرا رشتہ غیروں سے, میرا رشتہ کافروں سے, میرا رشتہ ظالموں سے, میرا رشتہ لچو لفنگوں سے, میرا رشتہ بے نمازوں سے. اس لیے اللہ نے سکون چھین کر مجھے بے چینی کی آگ میں جلا دیا ہے. جس دن بندہ سچی توبہ کر کے مسجد و مدرسہ و خانقاہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے, اس دن اللہ تبارک و تعالی کم کمائی میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ 50 لاکھ کمانے والا تڑپے گا اور 50 روپیہ کمانے والا بادشاہ ہو جیسا سکون.